السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سارے دوست احباب بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ سب کو اسلامی کلاس میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان کی آمد پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ خدا سے دعا گو ہوں کہ اس بہترین مہینے میں ہم اور آپ عبادت کر سکیں، استغاثہ کر سکیں، مناجات کر سکیں۔ جو خود سازی کا مہینہ ہے، اس میں ہم معنویات، مناجات، دعا کرنے کی خدا ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ احکام شرعی کے کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ یہ ہمارا پہلا کلاس ہے جس میں ہم اور آپ اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ انسان پر روزہ کب واجب ہوتا ہے اور روزہ واجب ہونے کے شرائط کیا ہیں۔ میں آپ لوگوں کی خدمت میں یہ فائل شیئر کرنا چاہوں گا کہ جس میں پورے شرائط کو آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں اور میں بھی پڑھ سکتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اوپر جب کوئی شرعی ذمہ داری واجب ہو جاتی ہے تو اس کا پہلا شرط یہ ہے کہ روزہ واجب ہونے کے شرائط میں سب سے پہلی شرط عقل ہے، یعنی اگر کوئی شخص پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے تو اس پر روزہ واجب نہیں ہوتا۔ دوسری شرط قدرت کا ہونا، یعنی انسان کے پاس اس فعل کو انجام دینے کی قدرت ہو۔ قدرت شریعت میں ایک بہت مہم ٹاپک ہے کہ جس پر شریعت یا خدا خود کہتا ہے میں کوئی ایسی تکلیف تم پر عائد نہیں کرتا ہوں جو تم میں انجام دینے کی صلاحیت نہ ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس بنا پر ہم اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر نماز کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھیے، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ لیٹ کر نماز پڑھیے، لیٹ کر اگر نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ اشاروں سے نماز پڑھیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر جو بھی صلاحیت ہے اسی صلاحیت کے مطابق، اسی طاقت و قدرت کے مطابق اس فعل کو انجام دیجیے۔ بالکل ویسے ہی روزے کا ہے، اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ میں وہ توانائی، وہ صلاحیت نہیں ہے، آپ بیمار پڑنے کے خطرہ ہیں، تو آپ کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے۔ اور تیسری شرط ہے کہ بالغ ہونا۔ بالغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نابالغ بچے پر یا نابالغ بچی پر روزہ واجب نہیں ہے۔ بالغ کب ہوتا ہے؟ شریعت میں بالغ جب 9 سال مکمل ہو جائے قمری مہینے کے تو یہاں لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح 15 سال اگر قمری لحاظ سے کامل ہو جائے تو لڑکے بالغ ہو جاتے ہیں، اور جب یہ انسان بالغ ہوگا تبھی اس پر سارے شرعی فرائض و تکالیف واجب ہوگی۔ ان میں سے ایک روزہ ہے جو اس پر واجب ہوگا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ بے ہوش نہ ہو۔ اگر انسان ماہ مبارک رمضان آیا اور وہ بے ہوش ہو جائے تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے جب تک کہ اسے ہوش نہ آئے۔ اور اسی طرح ماہ مبارک رمضان میں اگر اس نے سفر کی ہے تو جب تک وہ سفر میں ہے تب تک اس پر روزہ واجب نہیں ہے۔ اور ایک چیز ہے کہ حیض اور نفاس سے پاک ہوں، یہ عورتوں سے مربوط ہے، یعنی حیض اس خون کو کہا جاتا ہے جو ان کو ماہانہ آتا ہے، اور نفاس اس خون کو کہا جاتا ہے جب ان سے بچہ پیدا ہوتا ہے، متولد کے موقع پر انہیں یہ خون آتا ہے۔ ان دونوں خون سے پاک ہوں تبھی روزہ رکھ سکتی ہیں، اور ضرر اور نقصان نہ ہو، اور اسی طرح حرج اور زیادہ مشقت نہ ہو۔ یعنی یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان کو روزہ رکھنے سے اس کے جسم کو نقصان ہو، یا اسے ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ اگر روزہ رکھیں گے آپ بیماری میں مبتلا ہوں گے، تو اس حالات میں اس شخص پر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور وہ روزہ رکھے تو وہ روزہ صحیح نہیں ہے۔ یہ کچھ شرائط ہیں جس کے بنا پر انسان کے اوپر روزہ واجب ہو جاتا ہے، اور ان شرائط کے مطابق انسان اپنے آپ کو مکلف پا سکتے ہیں کہ میرے اوپر روزہ رکھنے کی تکلیف عائد ہوئی ہے یا نہیں ہے۔ امید ہے کہ خدا ہم سب کو انشاءاللہ اس بابرکت مہینے میں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور یہ مسائل اور شرعی مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور ہمارے اور آپ کے مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائیں، اور ہم اور آپ اور تمام مومنین کو مولا کے اصحاب و انصار میں شامل فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔